خوش آمدید۔ آج کی نشست میں بات ہو رہی ہے طالبان نے جو ترک کا پتہ چلا ہے اس کے حوالے سے۔ میں ویسے کہتا ہوں کہ اگر پاکستان کی کوئی نیشنل پوکر ٹیم ہے تو اس میں طالبان کی شمولیت بہت ضروری ہوگی، کیونکہ ہم بین الاقوامی سطح پہ پوکر کے تمام مقابلے جو ہے وہ جیت جائیں گے۔ انہوں نے نہ صرف یہ کہ اپنی جو 10 رکنی کمیٹی ہے، لیکن وہ جو اپنی 10 رکنی کمیٹی ہے وہ حکومتی جو 4 رکنی کمیٹی ہے اس کے ساتھ ڈائیلاگ نہیں کرے گی۔ انہوں نے 5 نام دیے جن کا کوئی ڈائریکٹ تعلق نہیں ہے ان کے ساتھ، لیکن انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے وہ بندے ہیں جو کہ حکومتی کمیٹی کے ساتھ کریں گے مذاکرات، اور جو حکومتی کمیٹی کی طرف سے شرائط یا جو بھی معاملات ہوں گے ان کو ہماری کمیٹی کے ساتھ جو ہے وہ ان کو بتائیں گے، اور پھر ہماری کمیٹی یہ بتائے گی کہ آگے جو ہے وہ معاملات کیسے چلیں گے۔ بہترین چال ہے، کیونکہ اس میں ایک تو اہم بات یہ ہے کہ اگر جو لوگ 5 لوگ جو ہیں انہوں نے نامزد کیے ہیں طالبان نے، وہ اگر معاملات جو ہے وہ درست نہیں ہوتے تو پھر وہ بہت آسانی سے اپنے آپ کو اس سے پیچھے ان تمام معاملات سے ہٹا سکتے ہیں۔ سنا ہم نے یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے بھی معذرت کر لی ہے اس سے، اور ان کو بھی نامزد کیا تھا طالبان نے، اور اس کے علاوہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی معذرت کر لی، اور انہوں نے کہا کہ جی ہم بھی اس کمیٹی میں جو ہے وہ شامل نہیں ہو سکتے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا 2 اور نام جو ہے طالبان کی طرف سے آئیں گے اس کمیٹی میں شمولیت کے لیے۔ تو اس میں معاملہ یہ ہے کہ 4 رکنی حکومتی کمیٹی، 10 رکنی طالبان کی اپنی کمیٹی، لیکن طالبان کی 10 رکنی کمیٹی جو ہے وہ ڈائریکٹ مذاکرات نہیں کرے گی حکومتی کمیٹی کے ساتھ۔ بیچ میں انہوں نے 5 لوگوں کو نامزد کیا تھا جو کہ حکومتی کمیٹی کے ساتھ مذاکرات کریں گے، اور اس مذاکرات کی تفصیل اور اس کا احوال جو ہے وہ طالبان کے سامنے پیش کریں گے، اور طالبان پھر ان کے تھرو جو ہے وہ اپنا جو معاملات ہیں، اپنی جو ڈیمانڈز ہیں وہ سامنے رکھیں گے۔ بیوٹیفل موو، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اس بات پہ جو ہے یقیناً شاباش جو ہے اس کے مستحق ہیں طالبان، اور وزیر اعظم نے بھی خوش آمدید کہا ہے اس موو کو، اور جو انٹیریئر منسٹر ہیں وزیر داخلہ جو ہیں انہوں نے بھی اس کو خوش آئند قرار دیا ہے۔ ریاست جو ہے وہ اس وقت بہت زیادہ انتھیوزیاسٹک ہے کہ کسی طریقے سے یہ معاملہ جو ہے وہ آگے چلے۔ ایک چیز اس میں دیکھنے کی بہت اشد وہ یہ کہ جتنا ہی یہ مرحلہ طویل ہوتا جائے گا بات چیت کا، اتنا طالبان کو فائدہ ہے، کیونکہ وہ اپنا جو ری آرگنائزیشن ہے وہ بھی کر سکیں گے، آئندہ آنے والے حالات کے لیے اپنے آپ کو تیار بھی کر سکیں گے۔ حکومت کا یہاں تک تعلق ہے وہ جلد از جلد یہ معاملہ آگے چلے اور اس کو باضابطہ دیکھا جائے، مانیٹر کیا جائے کہ یہ چیز کس طرف جا رہی ہے، اتنا ہی بہتر ہوگا۔ آج کی اس نشست میں ہمارے ساتھ طلال چودھری صاحب ہیں، پاکستان مسلم لیگ نواز سے ان کا تعلق ہے، فوزیہ قصوری صاحبہ جن کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے، فرید پراچا صاحب جو کہ جماعت اسلامی سے ان کا تعلق ہے، لاہور سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں، اور سینیٹر عاجز دھامرا جو ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے، وہ تھوڑی دیر میں ہمیں جوائن کریں گے۔ ایک ہم چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور اس بحث کو آگے بڑھاتے ہیں۔ خوش آمدید۔ بات ہو رہی ہے جو طالبان نے کمیٹی جو ہے نامزد کی ہے اپنی بھی، اور جو کمیٹی حکومتی کمیٹی کے ساتھ مذاکرات کرے گی وہ بھی۔ فوزیہ قصوری صاحبہ، کہاں تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ طالبان کا دفتر کھلوانا چاہ رہے تھے، اور کہاں اب جب طالبان نے ان کو باضابطہ جو ہے یہ عزت و احترام بخشا ہے کہ ان کو اپنی کمیٹی میں نامزد کیا ہے تو وہ پیچھے ہٹ گئے، اس کی کیا وجہ؟ بہت شکریہ اعجاز۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ عمران خان نے پہلی دفعہ نہیں، ہمیشہ سے ہماری جماعت نے ایڈوکیٹ کیا ہے کہ سسٹینیبل پیس جو ہے، امن جو لاسٹنگ ہو، وہ ڈائیلاگ کے تھرو آ سکتا ہے۔ ہم نے ہمیشہ سے یہ موقف اختیار کیا، وی وانٹ پیس ان پاکستان، ہماری جماعت چاہتی ہے، اور جس طریقے سے ہو، بٹ دا پوائنٹ از ہم نے یہ سمجھا کہ یہ ڈائیلاگ کے تھرو ہوگا، اینڈ اٹ از اے گڈ تھنگ، اے پازیٹیو تھنگ کہ آفٹر آل دیز ایئرس پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں اسی پیج پہ آئیں کہ بات چیت کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، وہ تو ہمیں تاریخ پتہ ہے۔ اب اس کا یہ تو مقصد نہیں ہے ہمیں
ایک انڈیپینڈنٹ جماعت ہے, ہم اپنی ایک انڈیپینڈنٹ سوچ رکھتے ہیں, ہم طالبان کا حصہ نہیں ہیں, ہم نہ طالبان, وی اونلی وانٹ کہ بیکاز امن ہونا چاہیے, ہم سمجھتے ہیں. نہیں, طالبان کا حصہ تو دیکھیں نا, جماعت اسلامی بھی نہیں ہے, جمعیت علماء اسلام بھی نہیں ہے, ان کا موقف ہے, اگر وہ کرنا چاہیں لال مسجد والے تو ہیں لیکن باقی تو نہیں ہے. انہوں نے تو بلکہ کہا کہ جی عمران خان صاحب جس طریقے سے, ظاہر ہے انہوں نے عمران خان صاحب کا ڈوسیے دیکھا نا, پچھلے 1 سال میں خان صاحب نے جتنی شد و مت سے طالبان کا موقف پیش کیا ہے قوم کے سامنے, تو طالبان نے تو ان کو ایک تکریم جو ہے وہ دی کہ بھئی آپ ہمارا موقف جو ہے حکومتی کمیٹی کے سامنے پیش کریں. میں سمجھتی ہوں اعجاز کہ یہ پوری قوم نے دیکھا ہے کہ خان صاحب ایک اپنی سوچ رکھتے ہیں, پریشر نہیں لیتے ہیں, فورن ڈکٹیشنز نہیں لیتے ہیں, اور وہ پاکستان کے حق میں بات کرتے ہیں. آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ وہ تمام لوگ جو کہ خان صاحب سے اختلاف رکھتے ہیں وہ فورن ڈکٹیشن لیتے ہیں؟ میں یہ ہرگز نہیں کہہ رہی, میں اپنی جماعت کا ذکر کر رہی ہوں. جو ان کے اسپوکس پرسن ہیں وہ ان کے لیے کہہ سکتے ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے. میں سمجھتی ہوں کہ شاید انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ ایسے ایک انڈیپینڈنٹ سوچ رکھنے والے یہ جماعت ہے اور یہ پیس چاہتے ہیں, اینڈ انہوں نے ہم خان صاحب کو انکلوڈ کرنے کے لیے کیا. بٹ وی تھنک اینڈ خان صاحب تھنکس, ہماری جماعت یہ سمجھتی ہے, آج ہماری سارے دن جو کور کمیٹی کی میٹنگ کو بھی ہوئی اس میں یہی فیصلہ تھا کہ خان صاحب ریپرزینٹ ان کو نہیں کر سکتے ہیں, وہ اپنی سوچ کو, اپنی جماعت کے موقف کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, اور بہتر یہ ہو کہ وہ اپنے نمائندوں میں سے کوئی نمائندہ چنے جو ان کے خیالات. نمائندے تو چن لیے نا, نہیں تو جو ان کے خیال, بس تو وہ ان کو ہم لیکن وہ دیکھیں نا, وہ بلا واسطہ جو ہے مذاکرات نہیں کرنا چاہتے حکومتی کمیٹی کے ساتھ, جس کی وجہ سے انہوں نے ان لوگوں کو نامزد کیا جن کے بارے میں طالبان کا خیال یہ ہے کہ وہ طالبان کا موقف جو ہے وہ بہت صراحت کے ساتھ پیش کر سکتے ہیں حکومتی کمیٹی کے سامنے. اس میں خان صاحب کا بھی نام تھا. ٹھیک ہے, بٹ خان صاحب اس کا حصہ نہیں ہو سکتے ہیں بیکاز وی فیل کہ وہ ہم اس کے اندر جس طرح فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں, خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ ہماری ہے, وہ اس ڈائیلاگ کو فیسیلیٹیٹ کریں گے اینی وے دیٹ دے کین, بٹ خان صاحب ڈز ناٹ وانٹ ٹو بی پارٹ آف دس. اچھا, مولانا سمیع الحق صاحب نے کہا کہ جی خان صاحب کو یہ ایک بہت اچھا موقع ملا. آج انہوں نے پریس کانفرنس کی نا, اس میں یہ عبدالعزیز صاحب بھی تھے لال مسجد والے, تو انہوں نے کہا کہ یہ ایک ان کو موقع ملا ہے کہ وہ ایک رول جو ہے اپنا وہ پلے کرے, اور انہوں نے کہا کہ یہ بہت اہم بات ہے کہ وہ اب کسی بہتر جو ہے فیصلے کی طرف جائیں. یعنی بنیادی طور پہ سمیع الحق صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب نے جو فیصلہ کیا ہے کہ وہ طالبان کی طرف سے نامزدگی کو قبول نہیں کریں گے, وہ اس سے اختلاف کریں. تو یہ تو وہ اختلاف کر سکتے ہیں جی, ہماری جماعت نے وہ سوچنا ہے جو بات ہمارے نظریے سے ملتی ہے, جو چیز ہمارے موقف سے ملتی ہے, ہم نے وہ فیصلے کرنے, ناٹ دوست جو بڑے احترام کے ساتھ اگر کوئی بھی مولانا صاحب کہہ رہے ہیں تو وہ اپنے لیے کر سکتے ہیں. تو جو طالبان کو اس فیصلے سے مایوسی ہوئی ہوگی اس کا کیا کریں گے آپ؟ تو جی مجھے کیا معلوم, ہم کیا کریں گے, ہم نے ان کی مایوسی یا خوشی کا تو ذمہ داری نہیں لی ہے. ہم نے تو ہم جو کر رہے ہیں اور جو موقف ہے ہمارا وہ پاکستان کے لیے ہے کہ جس چیز کو ہم سمجھتے ہیں پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ میں, ہم نے اس راہ کو اڈاپٹ کرنا ہے, اس راستے پہ چلنا ہے. چلتے ہیں فرید پراجا صاحب کی طرف. پراجا صاحب جی, اس پہ اگر میں ذرا پراجا صاحب کا موقف لے لوں کیونکہ یہ بات, اچھا چلیں آپ چلیں, میں ان سے وہ پراجا صاحب سے آپ معذرت کر لیں کہ آپ جو ہے وہ پراجا صاحب وہ بڑے ہیں, میں ان سے معذرت, کیونکہ بات چل رہی ہے, میں نے کہا پھر وہ ٹاپک چینج ہو جائے گا. ایک بات جس کی عمران خان صاحب پچھلے 10 سال سے لگاتار تبلیغ کر رہے ہیں, ٹیچ کر رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں, کبھی حکومت کو سمجھانے کی, کبھی دوسرے فریق کو سمجھانے کی کہ وہ مذاکرات کرے اور امن لے کے آئے. اس بات پر آج ایک فریق نے ان کا نام دے دیا, اور ہمیں بھی حکومت کو تو بڑی خوشی ہے کہ اس طرح کے لیڈر کو, جس کو پاپولر بھی ہے, جو لوگ جو دستور پاکستان کو بھی مانتا ہے, جو اسمبلی کا حصہ بھی ہے, اور وہ عموماً ہم پہ یا حکومتوں پہ تنقید کرتے رہے ہیں کہ وہ مخلص نہیں ہیں, انہیں چانس ملا اور دونوں سائیڈ کا اعتماد بھی حاصل تھا. میرا خیال ہے کہ اب ہمیں یا تو باتیں نہیں کرنی چاہیے, یا پھر موقع آئے اور دونوں فریق بھی مطمئن ہوں اور ایجنڈا بھی ایک ہو کہ امن مذاکرات سے
ہم نہیں کہتے کہ وہ طالبان کی خدا نہ خواستہ کوئی ان کا کوئی ٹیم، تو اس وقت پھر رول پلے کرنا چاہیے۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ تحریک انصاف میں ہوتے تو آپ خان صاحب کو یہ مشورہ دیتے کہ وہ طالبان کی نامزد کردہ کمیٹی کا حصہ بنے؟ اگر 10 سال میرا ایک موقف رہتا اور اس کے بعد ایک موقع آتا کہ جبکہ دو فریق ہیں اور دونوں ہی مطمئن ہیں آپ پر یا اس شخصیت پر، تو اس وقت اپنے ہی موقف کو آگے بڑھانے کا اور قوم کو امن دینے کا اگر یہ موقع آ ہی گیا تھا تو پھر آپ اس کو کیوں اوائڈ کر رہے ہیں؟ چودھری صاحب آپ شرارت کر رہے ہیں۔ نہیں، دیکھیں میری بات، مجھے ایک بات بتایا، اگر اتنا ہی اعتماد ہے آپ کو خان صاحب کی صلاحیتوں کے اوپر تو پھر آپ ان کو حکومتی کمیٹی کا حصہ بنا دیتے۔ حکومت ان سے نام لیا گیا، ان سے نام لیا گیا، انہوں نے رستم ورنہ آپ نمبر ون جیسے ہی نام پہلے دن پرائم منسٹر پہلے کہہ چکے تھے، جس کو کہ سیریس نہیں لیا گیا، جب انہوں نے کہا جی یہ تو ایک والے کے کویسچن کے آنسر پہ کہہ دیا گیا، ہم اس وقت بھی کہہ رہے تھے کوئی بھی رول پلے کرے، ہم تو آج بھی، اور اگر ان کی طرف سے نام آیا ہے، اب اگر آپ نے پولیٹیکل اپنی وہ پوائنٹس کو یا اپنی سیاسی ساخت کو ہی بچاتے رہنا ہے، قومی مفاد کو آگے نہیں رکھنا، قومی مفاد تو امن میں ہے، سیاسی ساخت تو ہماری کو بھی نقصان پہنچ رہا ہے پچھلے 8 ماہ سے، سیاسی ساخت کو تو ہماری پچھلے 5 سال نقصان پہنچتا رہا۔ میں نے جانا ہے فرید پراجا صاحب کی طرف، لیکن کوئکلی فوزیہ I want to get a response from you on this۔ اعجاز، ہماری جماعت کی ریپریزنٹیشن ان وے جو ہم سوچتے ہیں، جو ہماری سوچ ہے، وہ رستم شاہ محمد صاحب کے ذریعے ہو رہی ہے۔ He's on the committee۔ ہم نے یہ جو حکومت نے 4 ممبر کمیٹی بنائی، اس کو ہم نے بالکل سراہا، ایکسیپٹ کیا کہ کریڈیبل لوگ ہیں، ہم ان کی پوری طریقے سے ہیلپ کریں گے۔ میری یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ کیوں کمپلسری ہو گیا۔ اگر اسی بریتھ میں یہ کہوں کہ جی مسلم لیگ کی تمام تر کیمپین خود یہی تھی، یہ ہمیشہ کہتے تھے کہ ہاں ہم ڈائیلاگ کریں گے، ٹھیک ہے نا، تو it's not necessary to be part of۔ مخلص نہیں ہے ہم پہ، تو سوال آپ پچھلے 6 ماہ سے اٹھا رہے ہیں کہ ہم نے بڑے اخلاص سے کوشش نہیں کی، آپ کو ایکسپوز کرنے کا ہمیں موقع ملا۔ اور ایک اور، عمران خان صاحب ہمیشہ کہتے ہیں نیوٹرل امپائر ہونا چاہیے، آج انہیں نیوٹرل بننے کا، امپائر بننے کا موقع ملا تھا کہ یا حکومت کو ایکسپوز کریں یا دوسرے فریق کو، اور اس نیوٹرل امپائر وہ بنتے ہوئے آج اس قوم کے مسئلے کو حل کرتے۔ ہم اس کو اگر اپنی سیاسی ساخت بچانے پہ لگے رہیں گے تو پھر سیاسی ساخت ہی بچے گی۔ میں فرید پراجا صاحب کی طرف جاتا ہوں، وہ بڑے صبر سے ہماری گفتگو سن رہے ہیں۔ فرید پراجا صاحب، 2 چیزیں، ایک تو ظاہر ہے کہ آپ کی پروفیسر ابراہیم صاحب بھی نامزد ہوئے طالبان کی طرف سے، ایک تو وہ معاملہ ہے۔ دوسرا معاملہ یہ ہے کہ آپ مخلوط حکومت میں شامل ہیں عمران خان صاحب کی طرف سے، تو آپ اس بات سے کو تسلیم کرتے ہیں جو طلال چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو ایک موقع ملا تھا نیوٹرل امپائرنگ کا، جو کہ انہوں نے کھو دیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک معاملہ تو یہ ہے کہ یہ سارا ایک کنفیوز کی جا رہی ہے صورتحال۔ طالبان کی طرف سے بھی جو بات آئی تھی وہ تھی کہ یہ ہماری کمیٹی کے لوگ ہیں، بلکہ انہوں نے سجسٹ کیا کہ یہ 5 افراد وہ ہیں کہ جو اس سارے معاملے کے اندر ایک رابطہ کار اور نگران کی حیثیت سے کام کر سکتے ہیں۔ ہاں، اسی کی بات کر رہے ہیں۔ وہ بات تھی جو سید، ہم اسی کی بات کر رہے ہیں پراجا صاحب، ہم اسی کی، میں نے اسی لیے تفصیل سے کہا تھا۔ نہیں، آپ میری بات یعنی نا، آپ بار بار کہہ رہے ہیں طالبان کی کمیٹی کے لوگ، طالبان کی کمیٹی کے لوگ اور ہیں اور یہ الگ کمیٹی ہے طالبان کی کمیٹی کا۔ پراجا صاحب ایک چیز کی وضاحت میں کر دوں، ابتدائیے میں نے یہ بار بار 2-3 دفعہ کہا ہے کہ طالبان کی ایک کمیٹی ہے 10 ممبران پہ، جو ان کی کمیٹی ہے۔ ایک انہوں نے نام دیے ہیں، نامزد کیا ہے ان لوگوں کو جو کہ رابطہ کریں گے حکومتی کمیٹی کے ساتھ اور اس کے بعد رابطہ کریں گے ان کی کمیٹی کے ساتھ، اس لیے یہ اس میں ابہام کوئی نہیں ہے ہمارے ذہن میں۔ میں نے آپ کی بات سمجھی ہے، لیکن میں اس کی ایک وضاحت کرنا چاہتا ہوں جی کہ سید منور حسن صاحب نے بہت پہلے سے یہ بات کہی تھی کہ ایک نگران کمیٹی ہونی چاہیے علماء کی، اور اس میں، اور اب وہ یہ ہے کہ یہ وہ چیز ہے کہ جو ایک نگران کمیٹی کی حیثیت ہے، اس کا یہ رول نہیں ہے، یا کم از کم اگر یہ رول بنتا ہے تو ہم ریکنسیڈر کریں گے کہ یہ جو مذاکرات ہیں یہ 2 کمیٹیوں کے درمیان ہونے چاہیے، اور یہ جو کمیٹی ہے یہ نگران کمیٹی کا رول ادا کرے، اور اس میں حکومتی نمائندے بھی ہوں۔
ابھی تک حکومت کی طرف سے اس کمیٹی کے بارے میں یہ رائے نہیں آئی کہ ہم بھی اسے تسلیم کرتے ہیں، یہ جو 5 افراد ہیں، اور ان کو ایک مینڈیٹ دیتے ہیں، اختیارات دیتے ہیں، تاکہ یہ معاملات جو ہیں وہ آگے بڑھے، اور حکومت خود نام دے، اپنے لوگوں کے بھی دے، تاکہ یہ جو چیزیں ہیں اس سارے میں کوئی غیر جانبداری کے ساتھ معاملات کو لے کے آگے بڑھے۔ آپ راجہ صاحب سب کی خواہش ہے کہ امن قائم ہو۔ راجہ صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو نگران کمیٹی ہے جو بیچ میں کھڑی ہے حکومتی کمیٹی کے اور طالبان کے جو کمیٹی ہے اس کے درمیان، آپ چاہ رہے ہیں کہ اس کے اندر حکومت بھی اپنے کچھ لوگ نامزد کرے؟ جی میں تو یہ یعنی اپنی تجویز دے رہا ہوں۔ اچھا نہیں مطلب لیکن میں صحیح سمجھاؤں نا، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی تجویز یہ ہے کہ اس کے اندر کوئی حکومت کی طرف سے بھی کچھ لوگوں کو نامزد کرنا چاہیے؟ بالکل، یعنی ایک ایسی کمیٹی ہو کہ جو اس سارے معاملے کو، جن 4 افراد کو مقرر کیا گیا وہ بہت ہی اچھے نام ہیں، لیکن وہ با اختیار نہیں ہیں، وہ کوئی معاملات کو لے کے آگے نہیں بڑھ سکتے، وہ معلومات رکھتے ہیں، وہ رابطے کر سکتے ہیں، لیکن ان کی حیثیت یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی حکومت کی طرف سے ان کے پاس مینڈیٹ ہو، یا وہ یہ ہے کہ وہ اس طرح کی صورتحال کو لے کے آگے بڑھ سکے۔ اب یہ جو نام تھے 5 افراد کے، جن میں خود عمران خان صاحب بھی ہیں اور انہیں شامل رہنا چاہیے، اور اسی طرح سے مولانا فضل الرحمان صاحب کے بھی لوگوں کو شامل رہنا چاہیے، اس لیے کہ جب اتنی بڑی فضا ایک پیدا کی گئی تھی کہ مذاکرات ہونے چاہیے، تو مذاکرات کے لیے جو کمیٹیاں بنی یا جو لوگ آگے بڑھے، انہیں بہرحال اپنا ایک رول ادا کرنا ہے، لیکن یہ رول اس حد تک نہیں ہوگا کہ وہ ایک ڈاکیے کے طور پہ ادھر سے تجویز لی ادھر دے دی، ادھر سے تجویز لی ادھر لے لی، یہ کوئی رول نہیں ہے۔ اور نہ یہ رول تو میڈیا کر رہا ہے، روز میڈیا پہ بیانات آ جاتے ہیں، ان کے بھی آ جاتے ہیں، حکومت کے بھی آ جاتے ہیں۔ یہ رول جو ہے، یہ اس رول کی کمیٹی کوئی کام نہیں کر سکتی۔ کمیٹی وہی کر سکتی ہے کہ جس کے پاس حکومت کی طرف سے بھی اختیارات اور مینڈیٹ ہو اور طالبان کی طرف سے بھی، اور پھر وہ فیسیلیٹیٹ کرے، وہ کوئی نگرانی کرے، وہ دونوں کمیٹیوں کے درمیان ایک ایسی ہم آہنگی پیدا کرنے کی کوشش کرے، وہ کسی مشترکہ نکات کے اوپر لے کے آئے۔ ٹھیک ہے، یہ وہ چیز ہے کہ اسے ہونا چاہیے۔ پراجا صاحب، اپنا طلال صاحب، پراجا صاحب یہ کہہ رہے ہیں، 2 چیزیں انہوں نے کہی۔ ایک تو یہ کہ یہ جو کمیٹی ہے جو درمیان میں کھڑی ہے، ایک تو یہ کہ یہ کمیٹی کی حیثیت ڈاکیے کی نہیں ہونی چاہیے، یہ نہیں کہ ادھر کا پیغام ادھر اور ادھر کا پیغام ادھر، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نگران کمیٹی ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، بنیادی طور پہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اگر اس کا مینڈیٹ دیکھا جائے، اگر یہ مانیٹر کر رہی ہے تو یہ طالبان کی کمیٹی اور جو حکومتی کمیٹی ہے دونوں کے اوپر ہے، یہ جو میں ان کی بات سمجھاؤں۔ اور دوسری انہوں نے بات یہ کی کہ اس میں طالبان نے جو لوگ نامزد کیے ہیں، جن کے نام دیے ہیں، اس کے علاوہ حکومت کو بھی کچھ ارکان جو ہے وہ نامزد کرنے چاہیے جو ان کی ذاتی تجویز ہے۔ سب سے پہلے تو پراچا صاحب نے ایک اور بات کی کہ ابھی تک حکومتی کسی نے بھی اس کمیٹی کے بارے میں کوئی اظہار نہیں کیا۔ کل وزیر داخلہ نے کہا، آج پرائم منسٹر آف پاکستان نے اس 5 رکنی کمیٹی پر کہا کہ یہ اچھی شروعات۔ ان کی کلیریفیکیشن کے لیے دیکھیے، بات یہ ہے کہ ہم ایک معاملے کو ایڈوکیٹ کرتے ہیں، ایک معاملے کو ہم پیش کرتے ہیں، اس کی حمایت کرتے ہیں۔ آج جب موقع آیا ہے کہ اس میں رول پلے کریں، پھر ہم اس بات سے ڈرتے ہیں کہ ہم طالبان کی کمیٹی نہیں ہے۔ پہلے تو ہم میں نے ایک بریک لینی ہے، میں واپس آتا ہوں، آپ اپنی بات مکمل کریں گے۔ اس بریک کے بعد ہم اس بحث کو آگے بڑھائیں گے، کیونکہ اس میں تھوڑا سا اس میں وضاحت بھی ہونی چاہیے، تھوڑی سی کلیئرٹی آ جانی چاہیے کہ ہم کرنا کیا چاہ رہے ہیں۔ بٹ آفٹر دس بریک خوش آمدید۔ اس نشست میں بات ہو رہی ہے جو بہت ساری کمیٹیاں بن گئی ہیں، یعنی بہت ساری تو نہیں، 3 ہیں، ایک ادھر کی ہے، ایک ادھر کی ہے، ایک بیچ کی ہے۔ چودھری صاحب آپ اپنی بات مکمل کریں تو پھر ذرا کی بات پراچا صاحب نے کہا، ایک تو یہ طالبان کی کمیٹی نہیں۔ دیکھیں، ناموں پہ ایک بات کو ہم کئی سالوں سے اس کا چرچا کر رہے تھے، اس کا پرچار کر رہے تھے سارے دوڑ، اور اب اگر رول پلے کرنے کی باری آئی ہے تو اب ہم اس سے بچ رہے ہیں۔ اب میرا مطلب ہے وہ اس لیے ہے نا کہ وہ ٹھپا لگ جائے گا، پہلے پی ٹی آئی بیک آؤٹ کر گئی ہے، اب آج جماعت اسلامی، جمعیت علماء اسلام، اور نہیں یہ جے یو آئی بھی کہہ رہی ہے کہ یہ طالبان کی کمیٹی نہیں ہے، یہ فلانا۔ میرا کہنے کا مطلب، اگر انہوں نے کوئی نامزد کر دی ہیں، اور جب بھی صلح کا معاملہ ہوتا ہے، یہ بڑا عام اصول ہے، آپ ان لوگوں کو سامنے بٹھاتے ہیں،
ان لوگوں کو نامزد کرتے ہیں جہاں سے انصاف کی بھی توقع ہوتی ہے اور جائز بات کی توقع ہوتی ہے، نیوٹرل. اگر یہ انہیں کیا گیا کسی کو تو یہ مفاد دیکھیں اس وقت پاکستان کا اور مفاد دیکھیں قوم کا. اب ہمیں اپنے ذاتی اور جماعتی مفاد سے باہر آ جانا چاہیے. لیکن یہاں بات جب ہم پہلے کرتے ہیں تو اس وقت تو پاکستان اور اس کی بات کرتے ہیں، اور آج موقع ملتا ہے تو آج پھر یہ. اچھا میں ذرا شامل گفتگو کرتا ہوں عاجز دھامرا صاحب کو بھی، جو کہ ٹریفک میں پھنسے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے ابھی تک اسٹوڈیو نہیں پہنچ سکے. عاجز صاحب آپ یہ گفتگو سن رہے تھے بریک سے پہلے بھی، تو اب یہ کیا معاملہ ہے کہ جب طالبان نے نام پیش کر دیے تو اب سارے دوڑ لگا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی ہم نے نہیں اس کا حصہ بننا؟ دیکھیں جی اعجاز صاحب، میرے خیال میں کہ جس بات کی کبھی امید کی جا رہی تھی کہ جو پارٹیاں پرو طالبان ہیں اور طالبان سے تقریباً ہمدردی کا اظہار بھی کر رہے تھے، اور وہ پارٹیاں جب ایک موقع آئے گا تو اس طرح کی سچویشن پاکستان کے اندر پیدا ہو جائے گی کہ آپ نیگوسیشن کرنے سے پہلے صرف پاور شیئرنگ کے حوالے سے یا کسی انا کے حوالے سے اس طرح کی صورتحال پیدا ہوگی. میرے خیال میں جہاں پاکستانی قوم کو، مجھ سمیت میں ایک شہری ہوں پاکستان کا اور میں پیپلز پارٹی کا ایک کارکن ہوں، بہت سارے لوگوں کو اور قوم کو یہ امید تھی کہ جب یہ موقع آئے گا تو فوری طور پر ایجنڈا تیار ہو جائے گا اور نیگوسیشن جو بات چیت شروع ہو جائے گی. مگر بڑی کنفیوزنگ کی صورتحال ہے کہ اب تک جو ہے ہم کمیٹیوں پر بحث کرتے ہوئے جا رہے ہیں. دیکھیں ایسا بھی ہوا ہے اور اس بات کے خدشہ موجود ہے، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کی یہ خواہش ہے، میری یہ خواہش ہے، پاکستانی قوم کی یہ خواہش ہے کہ ہمیں امن چاہیے اور بالکل پہلے مذاکرات ہونے چاہیے. ہم اس بات کے بھی حامی ہیں. تو لہذا جب موقع ملتا ہے ان پارٹیوں کو جو پرو طالبان تھے، ان کو جب موقع آتا ہے تو پلیز اس طرح نہ کریں کہ آپ کی اس کمزوری سے دیکھیں ایک بحث چل رہی ہے جہاں صاحب کہ تیسری قوت بھی موجود ہے. جب بات چیت کے قریب تک پہنچتے ہیں اور یہاں تک اتنی ڈیولپمنٹ ہو گئی کہ کمیٹیاں بھی بن چکی ہیں، تو بات چیت میں اگر اس طرح ہم گیپ ڈالیں گے تو تیسری قوت جس کا ہم رونا پیٹ رہے ہیں، جو پشاور میں کل ایک سینما کے اندر بم دھماکہ ہوا اور اسے طالبان کہہ رہے ہیں کہ ہم نے نہیں کیا اور اس پر بڑے بیانات آ رہے ہیں کہ یہ تیسری قوت ہے. اللہ نہ کرے اعجاز صاحب، ایک خطرہ ہے ہمیں، اللہ نہ کرے میں ایک مرتبہ پھر اس الفاظ کو دہرا رہا ہوں کہ اور کوئی ڈرون اٹیک ہو جائے اور یہ سارے سبوتاژ ہو جائیں، ساری باتیں اور مسالتی کوششیں جو ہماری وہ ایک مرتبہ صرف فوت ہو جائے. اس لیے تمام ذمہ داران کو اپنی ریسپانسبلٹی قبول کرنی چاہیے. پیپلز پارٹی اس بات کی حامی ہے، اس بات کا خواہش کا اظہار کرتی ہے کہ بات چیت کے موقع طالبان نے جن پر ذمہ داری ڈالی ہے. اب یہ بات بالکل ٹھیک ہے، میں نے گفتگو سنی کہ آپ عمران خان کا نام اس لیے بھی شاید آیا ہے، میں بڑی معذرت کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جب آپ کنٹینیو پاکستانی قوم یہ محسوس کر رہی تھی آپ کے طرز عمل سے، آپ کے بیانات سے، آپ کی جو سیاست کا تھا کہ آپ شاید طالبان کے حامی ہیں، آپ کے ان کے مراسم بہت اچھے ہیں، شاید انہوں نے بھی، طالبان نے بھی اسی حوالے سے نام دے دیا ہوگا. لیکن عاجز صاحب بات یہ ہے بساد احترام کہ سارے ہی آپ لوگ طالبان کے حامی ہیں. اگر آپ مطلب دیکھیں نا، اگر آپ حامی نہیں بھی ہیں تو اگر آپ کسی کے ساتھ بات چیت کا عمل شروع کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ اس کو کوئی جائزیت تو دے رہے ہیں نا بات چیت کرنے کے لیے. میں نے کہا کہ بات چیت ہونی چاہیے نا، میں نے تو یہ کہا کہ بات چیت ہونی چاہیے. اب دیکھیں طالبان نے جو کمیٹی بنائی ہے، جو نام دیے ہیں وہ ان کے لیے سوٹیبل نام ہوں گے، ان کے اس لیے انہوں نے نام دیے ہے نا. ہم تو وکٹمائز ہیں، شروع سے وکٹمائز ہیں ہم کہتے ہیں، مگر باوجود اس بات کے ہم بات چیت کے حامی ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ اس ملک میں امن و امان ہو. مگر میرا جو خدشہ ہے اعجاز صاحب، جو میرے خیال میں پاکستان کے باشعور فرد کا یہ خدشہ ہے کہ اس طرح ہم باتوں میں اگر الجھتے رہے اور گیپ ہوا تو کل کوئی ڈرون اٹیک نہ ہو جائے، جس کے لیے ابھی سے یہ بیانات آ رہے ہیں کہ تیسری کو بات چیت کو ناکام کرنے جا رہی ہے. یہ بیانات آ رہے ہیں، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ ٹھیک ہے. میں تیسری قوت کے حوالے سے ویسے عاجز صاحب ایک میں آپ کو بات بتا دوں، وکٹمائزیشن جو ہے آپ کی وہ اتنی زیادہ نہیں ہے. ابھی آپ لوگوں نے پورا فیسٹیول کیا ہے، وہ 5000 سال پرانے جو ہے نا مردے بھی اٹھ گئے ہیں آپ کی وہ سارا ڈھول ڈمکا سن کے، تو اتنے وکٹمائز بھی نہیں ہیں آپ. بٹ نہیں فخر اعجاز صاحب، میری لیڈر شہید ہے. آپ یہ بات کس طرح کر رہے ہیں؟ میری لیڈر شہید ہے. اچھا چلے ٹھیک ہے، اوکے. لیٹ می گو ٹو فوزیہ قصوری. بڑا نقصان کیا ہو سکتا ہے پاکستانی کا؟ ٹھیک ہے، لیٹ می گو ٹو فوزیہ. اچھا دیکھیں، وہ ساروں کا یہ ہے جو کہ پراچا صاحب نے بھی یہ کہا، انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کو حصہ ہونا چاہیے اس کا. طلال چودھری صاحب بھی یہ فرما رہے ہیں
کہ اب جب اتنا آپ نے کیا, جو میرا پہلا سوال تھا کہ کہاں تو آفس کھولنے کی بات تھی اور کہاں وہ پیچھے ہٹ گئے. عاجل دھامرا صاحب بھی یہی فرما رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی مطلب آپ نے اتنی جو ان کے لیے وہ کی ہے اپنا ساری جو بھی کینوسنگ وغیرہ جتنی بھی, تو اس کے بعد پھر اب پیچھے ہٹنے کا کیا مقصد؟ دیکھیں اعجاز, اٹس ناٹ فیئر ٹو سے کہ ہم نے کینوسنگ کی ہے. کس چیز کی کینوسنگ کی ہے؟ آپ مجھے یہ بتائیے کہ آئی وانٹ ٹو ہیئر فرام یو کہ کون سا وہ ٹائم تھا جس میں میاں نواز شریف صاحب نے اپنے کبھی بائی نیم لشکر جھنگوی کو ٹیررسٹ آرگنائزیشن کہا؟ کب انہوں نے کہا؟ یہ تمام ذمہ واریاں عمران خان کے اوپر ہی کوشچن کیے جاتے ہیں. سے پوچھ لوں عمران خان has said it categorically. لشکر جھنگوی کو کیوں نہیں کہا؟ کیوں نہیں, ان سے کیوں نہیں سوال کبھی کیا جاتا؟ آپ نے پرائم منسٹر کے سٹیٹمنٹس نکال لیں جو اب واقعات ہوئے ہیں, اس میں ہنگو کا بھی واقعہ شامل. وہ کہہ رہی ہے پہلے کیوں نہیں کہا؟ میں دیکھیں نا, میں تو ابھی آپ کو یہاں سے پیچھے جتنا مرضی چلے, یہ بلوچستان کا بھی جس میں اس لشکر کا نام آیا, پرائم منسٹر نے کہا وہ انسان نہیں درندے, اس سے زیادہ پرائم منسٹر کیا کرتے ہیں؟ ہم بڑے کلیئر ہیں. میں ایک ذرا کلیئر دیکھیں, ہم بالکل نہیں کہہ رہے کہ یہ کوئی طالبان کے ساتھی ہیں, اور دھامرا صاحب کو بھی ہم نہیں کہہ رہے کہ بھی یہ کوئی جن کے نام آئے وہ طالبان کا کوئی حصہ ہے. ہم کہہ رہے ہیں یہ امن کرنا چاہتے ہیں, یہ امن کرنا چاہتے ہیں, اور ان لوگوں نے امن کرنے کے لیے ایک طریقہ تھا کہ انہوں کہہ رہے تھے کہ مذاکرات ہونے چاہیے. اگر یہ امن کا موقع آ جائے تو یہ اس پہ رول ملے گا. مجھے کمپلیٹ کرنے کا موقع دیں. دیکھیں اعجاز, دا پوائنٹ از کہ ہم نے وہ فیصلہ کرنا ہے جو ہمارے نظریے سے ہے, جس کو ہم صحیح سمجھتے ہیں. وی آر ناٹ انڈر پریشر فرام اینی ادر پارٹی اور اینی پبلک اوپینین, بیکاز ہم نے ہمیشہ وہ کام کیا جو ہم نے سمجھا کہ پاکستان کے انٹرسٹ میں ہے. ہماری جماعت نے نہیں یہ مناسب سمجھا, ہماری حکومت ہے وہ فیسیلیٹیٹ کریں گے. شام رستم صاحب اس کے اندر موجود ہیں, اور بھی باقی جو لوگ ہیں وہ کریڈیبل لوگ ہیں. اگر وفاق کی حکومت جیسا انہوں نے کہا کہ جی آپ کر لیں تو زیادہ بہتر, اگر یہ اتنے ہی مجبور ہیں کہ ان کے پاس نہیں ہے وہ میکنزم بات چیت کرنے کا, تو پھر یہ پہلے ہی عمران خان سے مشاورت کرتے اور کہتے کہ ہم آپ کے ساتھ میں مل کے کمیٹی بنانا چاہتے ہیں. نہیں, وہ مشاورت سے نہیں ہوا ہے, وہ کمیٹی بنی ہے. نہیں, انہوں نے خود اسمبلی میں بھی ہاؤس میں کہا ان سے نام مانگا گیا, انہوں نے دے دیا. نہیں, اور انہوں نے کے پی کے نے نام دیا ہے, بٹ اٹ واز ایکسپٹڈ وین اٹ واز اناؤنسڈ. Didn't really happen like that. ہوا کیسے اگر مشاورت نہیں ہوئی؟ It did not happen like that. ہاؤس میں انہوں نے کہا کہ ہم نے مشاورت سے But دیکھیں اعجاز, اب ہمیں کدھر جانا ہے؟ اب ہمیں ادھر جانا ہے کہ ہم نے یہ فضا ایک ایسی پیدا کرنی ہے, آپ نے ایک انوائرمنٹ جو کنڈیوسو ہو اس ڈائیلاگ کے لیے. ہماری جماعت نے بلیک اینڈ وائٹ میں وہ لکھ کے دیے ہیں 4-5 پوائنٹس. وہ حکومت کو چاہیے, وہ سیاسی جماعتوں کو چاہیے ہمیں کہ ہم اس پہ کنسنسس بلڈ کریں. کیا ہے؟ سب سیاسی جماعتیں چاہتی ہیں کہ آئین کے پیرامیٹرز میں یہ گفتگو کی جائے. I have to take a break. میں واپس آتا ہوں, فرید راجہ صاحب کی طرف جاتا ہوں, بٹ after this break. No, but آپ مجھے 5 پوائنٹس تو خوش آمدید. نشست میں بات ہو رہی ہے ان 3 کمیٹیز کے حوالے سے. وہ ہم بچپن میں پڑھتے تھے ایک وہ کہانی کہ جس میں ایک بندے نے جو ہے وہ شہد لگا دیا, شہد کے اوپر مکھیاں آئیں, مکھیوں کے پیچھے ایک بلی آئی, بلی کے پیچھے ایک کتا آیا, اس کے بعد بلی کا مالک آ گیا, اس کے بعد کتے کا مالک آ گیا, اس کے بعد وہاں بلوا ہو گیا. تو یہ جو کمیٹی جو ہے طالبان نے جو نام دے دی ہیں, اس کے بعد جو ہمارے ہاں یہ بلوا ہو رہا ہے, اس چینل پہ بھی ہو رہا ہے اور باقی چینلز پہ بھی ہو رہا ہے. تو اسی لیے میں نے پہلے کہا تھا کہ ہیٹس آف ٹو دیم, ان کی جو حکمت عملی ہے اس کے حوالے سے. جی فوزیہ, جو آپ وہ 4 نکات یا 5 نکات کا ذکر کر رہی تھی. جی ویری کوئکلی اعجاز, دیکھیے ایک تو یہ کہ پہلے تو یہ سب آئین کے پیرامیٹرز میں ہوگی, جو کچھ بھی ہوگا سب اس پہ متفق ہیں. پھر کیا چیز آئین کے یہ جو ڈائیلاگ ہوگا, یعنی وہ لوگ طالبان تو مانتے نہیں آپ کا, نہیں وہ لوگ جو مانیں گے پاکستان کے آئین کو, یہ تو وفاق کی حکومت نے بھی اب اس کے ان میں سے کوئی نہیں مانتا. نہیں مانتے کیسے نہیں ہے, بات چیت کرنے آ رہے ریاست پاکستان سے, تو they have to lay down their arms or whatever جو یہ بنایا جائے گا, جو یہ بنائی جائے گی کہ کس طریقے سے اسٹریٹجی ان سے بات چیت کی ہوگی. بٹ یہ ہمارا موقف ہے, ٹھیک ہے, آپ ان سے بات کریں گے جو آپ کی ریاست کو پہچانتے ہیں, آپ کے آئین کے احترام کرتے ہیں. فوزیہ میں بسا دیتا ہوں, دیکھیں اگر کوئی شخص آپ کے آئین کو مانتا ہے, اگر کوئی شخص آپ کی ریاست کو مانتا ہے, اگر کوئی شخص آپ کی ریاست جن بنیادوں پہ کھڑی ہے اس کو مانتا ہے, تو پھر وہ کام کیوں کرے گا پچھلے 10 سال سے جو وہ کر رہے ہیں؟
تو یہ کہنا کہ وہ یہ چیزیں مانیں گے تو پھر بات ہوگی، تو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. نہیں، ہونے کو تو اب ہو ہی رہا ہے نا، بہت کچھ ہو رہا ہے. لیکن انہوں نے یہ تو نہیں کہا، وہ تو آپ سے اپنی شرائط منوائیں گے. ٹھیک ہے نا، تو دین وی ہیو ٹو سی ہاؤ دا ڈائیلاگ ول پروسیڈ، کیسے ہوگا. یہ تو نہیں ہے نا کہ پاکستان کی ریاست بالکل فارغ بیٹھی ہوئی ہے. آپ کی جماعت میں غور ہوا ہے اس کے اوپر؟ نہیں، غور تو یہ ہوا ہے کہ بات چیت بھی ان سے ہوگی. اگر وہ آپ کو یہ کہتے ہیں کہ ریاست کی جو اساس ہے اس کو ہم تسلیم نہیں کرتے اور ہم اس وقت ہتھیار رکھیں گے جب آپ اس کو تبدیل کریں گے، تو اس حوالے سے آپ کی جماعت میں کوئی غور و خوض ہوا؟ تو اعجاز، یہ تو بہت پہلے بھی بات ہو چکی ہے. یہ تو خان صاحب خود بھی کہہ چکے ہیں بہت دفعہ. موقف ہی یہی ہے کہ بات ان سے کی جائے گی جو پاکستان کو مانتے ہیں، ہمارے آئین کو. جو نہیں مانتے ان سے آپ بات چیت کیسے کر سکیں گے؟ نہیں کر سکیں گے. پھر تو صرف 4 لوگوں اور ایک کتے کے ساتھ ڈائیلاگ ہو سکتا ہے، کیونکہ اب وہ تو یہ تو اب آگے دیکھا جائے گا. دیکھیں اعجاز، بہت گروپس ہیں اور سارے گروپس ایسے نہیں ہیں جو پاکستان کے خلاف ہتھیار اٹھان رہے ہیں. بہت سارے لوگ ہیں جن کو مارجنلائز کیا جا سکتا ہے. یہ مجبوری ہے پاکستان کی آج، ہماری ریاست کی، اور اس گناہ کے اندر عمران خان کا کوئی ہاتھ نہیں ہے. یہ تو آپ ان سے پوچھئے جو پچھلی حکومتوں میں رہ کے گئے ہیں کہ انہوں نے کون سی پالیسی بنائی تھی اور آج بھی کون سی پالیسی ہے اس کو فائٹ کرنے کے لیے. کے حوالے سے تو پھر گفتگو ہوگی. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، آن کیمرہ میں یہ بات کر رہا ہوں کہ آپ کے جو چیئرمین ہیں عمران خان صاحب، ان سے بھی میری بات ہوئی تھی 1-on-1 کے لیے، تاکہ ہم ڈسکس کریں آپس میں بیٹھ کے کہ ان کی پالیسی کیا ہے. اس کے بعد آپ کے جو شاہ محمود قریشی صاحب ہیں، ان سے بھی یہ ڈسکشن ہوئی تھی کہ 1-on-1 جو ہے ان کے ساتھ بیٹھ کے، نہ تو خان صاحب 1-on-1 پہ آتے ہیں نہ شاہ محمود قریشی صاحب آتے ہیں. تو میری طرف سے نہیں، میں اپنے شو کی بات کروں، صحیح ہے، میری طرف سے ان کو ذرا یہ درخواست کر دیجئے گا کہ گھوڑا بھی ہے، میدان بھی ہے، چوگان کھیلنے کا پورا انتظام بھی ہے، تو ضرور تشریف لائیں تاکہ اس حوالے سے بھی بات ہو جائے. پراجا صاحب، پروگرام کا وقت بھی ختم ہو رہا ہے. ذرا مجھے یہ بتائیے کہ یہ فوزیہ قصوری صاحبہ جو بات کر رہی تھی کہ بات چیت ان سے ہوگی جو کہ ریاست پاکستان کو تسلیم کرتے ہیں، پاکستان کے آئین کو اور اس کی اساس کو تسلیم کرتے ہیں. دیکھیں اعجاز صاحب، اب تو بات چیت ہو رہی ہے. یہ بحثیں ساری جو ہیں یہ اس سے پہلے کی تھی. اب یہ کوئی چیز جب کوئی ڈائیلاگ کر رہے ہیں کوئی حکومت کے ساتھ کوئی ریاست کے ساتھ، تو اب یہ بحث نہیں ہے. بحث تو اب یہ ہے کہ اسے کیسے آگے بڑھنا ہے. ہم کو اس سے پیچھے نہیں ہٹ رہے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ کیا اس کے پاس، اس کمیٹی کے پاس جو 5 آدمی کے ہیں، حکومت کی طرف سے کیا مینڈیٹ ہے. یعنی یہ کہ کیا 4 وہ افراد جن کے پاس کوئی اختیارات بھی نہیں ہیں وہ اس سارے معاملے کو لے کے چلیں گے، یا یہ جو نگران کمیٹی ہے یا جسے نگران کمیٹی ہونا چاہیے اس کے پاس حکومت سے بھی کوئی مینڈیٹ ہے، کس چیز کو لے کے آگے جائیں گے اور کیا چیز جو ہے اور کیا میکنزم کیا ہوگا. پراجا صاحب، اس لیے ہم جب یہ بات کرتے ہیں ایک تھوڑی سی تو یہ راہ فرار ایک کوئک تھیوریٹیکل ایکسرسائز کر لیتے ہیں. چلیں، ہم نے یہ مفروضہ تسلیم کر لیا کہ یہ اس کمیٹی کے پاس اختیارات ہوں گے، نگران کمیٹی جو ہے وہ نگرانی بھی کرے گی. ذرا مجھے یہ بتائیے کہ آپ کی جماعت کا کیا موقف ہے اگر وہاں سے جو شرائط اب تک ہم نے سنی ہے، اگر وہ شرائط آتی ہے جن میں سے یہ ہے کہ جی ہمارے جتنے لوگ ہیں ان کو چھوڑ دیا جائے، فاٹا کے علاقوں سے فوجوں کا انخلاء ہو، اور اس کے علاوہ جو وہاں پہ جو مال اور جان کا جو معاملہ ہے اس کی کمپنسیشن دی جائے، تو اس سلسلے میں آپ کی جماعت کا کیا موقف ہے؟ دیکھیے نا، جب نیگوسیشن ہوتی ہے تو ایک ڈیمانڈ لسٹ ایک طرف سے ہوتی ہے، ایک دوسری طرف سے ہوتی ہے. اسی لیے میں جو بات بار بار کر رہا ہوں کہ یہ جو کمیٹی ہے، اس کمیٹی کا اگر تو یہ کوئی فنکشن ہو، جیسے آپ نے دیہات کی مثال دی، تو دیہات کے اندر جو سالس ہوتا ہے اس پر دونوں طرف سے اعتماد ہوتا ہے، اور وہ دونوں طرف سے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے، ان کا فیصلہ ہمیں قبول ہوگا. اس لیے یہ معاملات کے اندر جب یہ بات یہ ابھی ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ کیا فہرست ہے، حکومت کی طرف سے کیا رد عمل ہے، خود حکومت کا چارٹ کیا ہے. جب یہ آئے گا تو اس کے مطابق ہمارے موقف بڑے واضح ہیں جماعت اسلامی کے پہلے بھی، اور ہم انشاءاللہ تعالی انہی اپنے موقف کے دائرے کے اندر ہی بات کو آگے لے کے چلیں. ٹھیک ہے. کوئک ورڈ ٹو عاجز دامرا صاحب. عاجز صاحب، یہ جو فوزیہ قصوری صاحب بات کر رہی تھیں اور جو پراجا صاحب بات کر رہے ہیں بات چیت کے حوالے سے، اس پہ ذرا آپ اپنی پارٹی کا موقف دے دیجئے، بٹ کوئکلی. دیکھیں جی اعجاز صاحب، میری پارٹی کا موقف ہے
کہ میں پھر اپنے اس الفاظ کو دہراؤں گا کہ ہم بہت وکٹمائز ہوئے ہیں لیڈرشپ کی حد تک، مگر باوجود اس بات کے ہم بات چیت کے حامی ہیں۔ جب کمیٹیاں بن چکی ہیں تو خدارا ان مسائل میں مت الجھیں۔ میں پھر اپنے اس خدشے کا اظہار کر رہا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جو تیسری قوت جس کا ابھی سے شور اٹھ رہا ہے اور انہی پارٹیوں کے اندر میں سے اٹھ رہا ہے جو حامی تھے طالبان کے اور جو بات چیت کے حامی تھے، خود مولانا فضل الرحمان بھی یہ بات کر رہے ہیں اور وزیر داخلہ صاحب نے بھی کہا ہے کہ کل جو پشاور میں واقعہ ہوا ہے وہ اب پاکستان کے اندر کہیں ایسا نہ ہو کہ کہیں ڈرون اٹیک ہو جائے اور یہ ساری جو خواہشیں ہماری یہ ادھر کی ادھر دم توڑ جائیں، جس کا ہم افورڈ نہیں ہو سکتے ہیں، جس کے ہم حامی بھی بات چیت نہ ہو۔ میں بہت حامی ہوں اس بات کا، مگر خدا بالکل ٹھیک اسٹیٹ کو اور تمام پارٹی کو اور خاص طور پر عمران خان پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ فوری طور پر جس طرح اعتماد کیا گیا ہے ان کی ذات پر وہ آگے آئیں، بات چیت کے عمل کو تیزی سے آگے بڑھائیں۔ ٹھیک ہے عاجز صاحب، کوئکلی سر۔ دیکھیں اگر ہم یہ عملی طور پر آگے نہیں آئیں گے لوگ اور اپنی سیاسی ساخت اور پاپولیرٹیز اور اپنے ذاتی مفاد دیکھیں گے تو پھر لوگ یہی کہیں گے کہ یہ باتیں کرتے ہیں کبھی 5 نکات کبھی 25 نکات، لیکن جب نکات کو عملی جامہ پہنانے کی اس وقت یہ آگے نہیں آتے۔ لیڈر بنے اور قوم کو امن چاہیے، ساری قوم ان کو اختیار دینے کو تیار ہے کہ امن آنا چاہیے، یہ امن لے کے آئیں۔ اوکے ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ فوزیہ قصوری صاحبہ، طلال چودھری صاحب آپ کا، عاجز دھامرا صاحب آپ کا اور فرید پراچا صاحب آپ کا۔ جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ انتہائی بہترین جو ہے وہ پتہ چلا ہے طالبان نے، اور اس میں اب ایک مزید بحث جو ہے اس کا آغاز ہو جائے گا کہ جو درمیان والی کمیٹی ہے اس کا کیا جو ہے وہ ذمہ داری ہوگی، کیا وہ رابطہ کار ہوگی، ڈاکیے کے فرائض انجام دے گی، کیا وہ نگران کمیٹی ہوگی۔ اب اس میں جیسے 5 نام نامزد کیے تھے طالبان نے، ان میں سے JUIF جو ہے اس نے بھی انکار کر دیا کہ ہم نہیں شامل ہونا چاہتے، عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے بھی انکار کر دیا کہ ہم بھی نہیں شامل ہونا چاہتے۔ اس کے علاوہ جو ایک اور چیز ہے کہ مذاکرات کس سطح پہ ہوں گے اور اس میں کیا اس کا سکوپ ہوگا، اس میں شرائط کیا ہوں گی۔ ابھی تک بات جو ہے وہ آفیشلی تو نہیں ہوئی، لیکن جو اس سے پہلے ہم جن شرائط کے بارے میں سنتے آ رہے ہیں طالبان کی طرف سے، ان میں سے مجھے تو کم از کم یہ سمجھ نہیں آتی کہ وہ شرائط جو ہے وہ ریاست کیسے قبول کرے گی یا کیسے قبول کر سکتی ہے۔ بہرحال دیکھتے ہیں یہ معاملہ آگے کیسے بڑھے گا اور یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا۔ لیکن میں چلتے چلتے کوئکلی ایک بات کر دوں جو عاجز دھامرا صاحب بات کر رہے تھے تیسری قوت کے حوالے سے۔ جس وقت پاکستان مسلم لیگ نواز کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا، اس میں چودھری نثار صاحب نے بالکل واضح طور پہ کہا کہ پشاور میں چرچ پہ حملہ جو ہوا تھا، قصہ خانی بازار پہ جو حملہ ہوا تھا اور بس پہ جو حملہ ہوا تھا، وہ تینوں حملے جو ہے وہ طالبان گروپس کی طرف سے ہوئے تھے، لیکن طالبان نے پبلک کا رد عمل دیکھتے ہوئے اس سے دوری اختیار کر لی۔ لیکن انہوں نے کہا ہمارے پاس مستند جو ہے اس بات کے ثبوت ہیں کہ یہ حملے طالبان گروپس کی طرف سے ہوئے تھے۔ بہرحال آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا، کل پھر ملاقات ہوگی، تب تک لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔